الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صفات کا بیان کرتے ہوئے فصل فی القرآن میں بھی فصل فی السنہ میں بھی قرآن جو اللہ کا کلام ہے، کلام کی صفت پر دلائل کا تذکرہ کیا تھا، اور وہاں پر صفت کلام کے تعلق سے میں نے علماء کی شروح و تعلیقات کے روشنی میں مفصل درس دیا تھا. عقیدہ واسطیہ کتاب سے درس جاری ہے. یہاں باضابطہ ایک فصل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن کے بارے میں مقرر اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کو تفصیل کے ساتھ، ایسی تفصیل کہ جن کی روشنی میں وہ فرق ضالہ ضائغہ مبتدعہ جہمیہ معتزلہ کلابیہ ماتریدیہ اشاعرہ سب کے آراء و اقوال کی تردید بھی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کل یہ مفصل ان کی عبارت پڑھی تھی اور ترجمہ اور مختصر سی تشریح کرنے کی صحیح کی تھی، جس کو میرے درس کے متابعین نے سنا ہوگا. آج میں اسی درس و موضوع کو مکرر پیش کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. انشاءاللہ یہ تکرار کندے مکرر ہی کہلائے گا. میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کی روشنی میں نقطہ در نقطہ شرح و وضاحت کرتا جاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے در حقیقت یہاں جو کچھ فرمایا ہے وہ یوں ہے. پہلی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس فصل میں یہ کہی کہ ایمان باللہ اور ایمان بکتب اللہ ہی میں اس بات پر ایمان داخل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل غیر مخلوق ہے، اسی سے شروع ہوا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا.
اس عبارت میں پہلی چیز یہ آپ نے فرمائی کہ قرآن کلام اللہ ہے. اللہ تعالی کا یہ حقیقی کلام. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر مفصل درس اور مدلل بات پیش کی جا چکی ہے. اور حقیقی کلام ہونے والی بات سے در حقیقت کلابیہ اشاعرہ ماتریدیہ کی خصوصیت کے ساتھ تردید مقصود ہے کہ جو قرآن پاک کو اللہ تعالی کا حقیقی کلام ماننے کی نفی کرتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ کلام اللہ تو معنی قدیم ہے یا کلام اللہ معنی نفسی ہے، اور اس طرح سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہمارے درمیان ہے وہ اللہ کے کلام کی تعبیر ہے جو جبریل نے کی، یا یوں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے. تو ان کے اسی قول و رائے کی تردید میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں لفظ استعمال کیا ہے کہ قرآن اللہ کا حقیقی کلام ہے. اور یہی ہمارے سنت والجماعت کا معتقد ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، وہی تکلم ریز ہوا اس کے ساتھ حروف و صوت کے ساتھ معانی کے ساتھ، اور وہ مسموع ہے. منزل قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، منزل ہے، اور منزل کی دلیلیں قرآن پاک کے اندر بہتیری ہیں. مثلا قل نزلہ روح القدس انا انزلناہ قرآنا عربیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انزال و تنزیل کی جو آیات قرآن کی متعدد سور کی متعدد آیات میں ہے، یہ واضح صریح دلیل ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے. میں اس نقطے پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد عبارت میں جو یہ لفظ آیا غیر و مخلوق، اہل سنت والجماعت قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام منزل غیر مخلوق ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اس کی تمامی صفات اس کی ذات کی طرح سے غیر مخلوق ہیں.
اور اس سے در حقیقت جہمیہ، معتزلہ اور بقیہ تمام ہی فرق ضالہ ضائغہ کی تردید مقصود ہے، جو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ یہ بات بڑی مشہور و معروف کہ معتزلہ نے اس مسئلے کو اتنی شد و مد سے پیش کیا، حتیٰ کہ خلفائے بنو عباسیہ میں سے بعض کو اس کا قائل کروا لیا، اور ان لوگوں نے اس سلسلے میں باضابطہ جبر کیا، اور علماء کو گویا مجبور و مستر کیا جاتا تھا کہ وہ قرآن کو مخلوق کہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی آزمائشیں علماء اہل سنت والجماعت کو پیش آئی، بالخصوص اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل کی خلق قرآن کے مسئلے میں آزمائش اور ان کا حق پر جمے رہنا، ان کی ثبات قدمی اور ان کی استقامت بڑی معروف و مشہور تاریخ کی کہانی ہے کہ آپ صرف اتنا کہنا چاہتے تھے کہ ایتو بشیء من الکتاب والسنہ، کہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل لاؤ تو میں کہوں۔ اور اسی لیے شیخ الموحدین، امام الموحدین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ من قال القرآن فهو ضال مبتدع، ومن قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظی بالقرآن غیر مخلوق فهو مبتدع۔ تو یہ ان کا اعلیٰ درجہ تھا اور اس کا اپنا ایک معنی ہے۔ یہاں پر میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسی دلیل قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے کہ قرآن کے تعلق سے یہ ثابت ہو کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے صریح، یا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے صریح کہ اس کو غیر مخلوق کہا جائے۔ لیکن اس بات کو اہل سنت والجماعت نے مجموعی طور پر قرآن کی تعریف میں اور قرآن کے تعلق سے اعتقاد و ایمان میں غیر مخلوق کہنے کو شامل اور داخل کیا، تاکہ جہمیہ اور معتزلہ کے نظریے اور ان کے اعتقاد باطل کی، ان کے قول فاسد کی، قول محرم کی تردید ظاہر و باہر طور پر ہو جائے۔ منہ بدا، اللہ کی طرف سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ تکلم کیا ہے ابتداءً، اور اس کی دلیل یہ بھی آیت کریمہ ہے، اور اس طرح کی آیت کریمہ جس کے اندر قرآن کے تنزیل کا رب جل وعلا کی جانب سے ثبوت واضح طور پر موجود ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ رب العالمین کی تنزیل ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے اس کو نازل کیا ہے۔ اور یہ اور اس معنی کی آیات اور انزال و تنزیل والی آیات اس بات پر دال ہیں کہ اللہ جل وعلا ہی کی طرف سے قرآن کا آغاز اور اس کی شروعات ہوئی ہے۔ وَإِلَيْهِ يَعُودُ،
قرآن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا ایک نقطہ، ایک شق یہ کہ ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف عود کر جائے گا، لوٹ جائے گا. اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اسرا علی القرآن فی لیلۃ واحدہ فلا یترک منہ آیۃ فی قلب ولا مصحف الا رفعت. یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا، آخری زمانے میں ہوگا کہ قرآن راتوں رات اس طرح سے اٹھا لیا جائے گا کہ اس کی ایک آیت بھی کسی انسان کے دل میں، اس کے سینے میں نہ بچے گی، نہ کوئی آیت کریمہ لکھے ہوئے مصاحف مکتوب مصحف کے اندر باقی رہ جائے گی، سب اٹھا لی جائے گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس فصل کی اپنی لمبی عبارت میں اس کے بعد یوں فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً. ترجمہ ہے اس کا کہ ہم اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کو حقیقت میں تکلم کیا، بولا. قرآن کے ساتھ وہ تکلم ریز ہوا ہے حقیقی طور پر. اس میں در حقیقت ان تمام لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے وہ در حقیقت اللہ کے کلام کا مجاز ہے، یا عبارت ہے، یا حکایت ہے، اس کا حقیقی کلام نہیں ہے، بلکہ وہ تو ازل ہی میں، قدیم میں اس کے ساتھ متکلم ہوا اور اس کے بعد پھر وہ نہیں بولا. انما ہوا معنی واحد تعلقت بالازل وانه معنی نفسی جیسی عبارتیں بولتے ہیں اہل بدعت، اور اس کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ ہے اسی معنی نفسی کی، اور قدیم میں اللہ تعالی کے کلام کی حکایت ہے، یا اس کی اپنے پاس سے ادا کی ہوئی تعبیر ہے. مثلا قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جبریل کے نہا خانہ دل میں یہ معنی ڈال دیا گیا، اور جبریل نے اپنے طور پر اسی معنی کی تعبیر کی ہے عربی زبان میں. یہی قرآن ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جو الفاظ و حروف معانی کے ساتھ ہیں اس کو اللہ نہیں بولا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی تردید اپنے اس جملے سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فرقہ ناجیہ اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث طائفہ منصورہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حقیقت میں تکلم کیا ہے. اور یہاں پر یہ آپ کو بات بتاتا چلوں
کہ یہ قول کہ قرآن یہ اللہ تعالی کے معنی نفسی کی تعبیر یا حکایت ہے، یہ اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کا قول ہے، اور ان کا یہ قول، یہ مذہب باطل ہے، جبکہ صحیح معتقد اور صحیح ایمان یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ اللہ تعالی کا حقیقی کلام ہے۔ اللہ تعالی نے اس کلام کو عربی زبان میں، عربی لغت میں اس کے حروف و معانی کے ساتھ بولا ہے۔ متن کی عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی دقت اور ان کی مدلل فرق ضالہ کی تردید ہی اس سے یوں ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کو کتنی تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اسی نقطے کو کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً لَا كَلَامُ غَيْرِهِ۔ لا کلام غیرہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ ہی کا حقیقی کلام ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کا کلام ہے۔ تو گویا پہلے جملے کی اس سے مزید تاکید کرنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور یہ اشاعرہ معتزلہ اور عمومی اہل بدعت کی تردید و ابطال پر مبنی کلام ہے، جن کا یہ قول ہے کہ قرآن در حقیقت اللہ کا کلام نہیں بلکہ وہ غیر کا کلام ہے، غیر کی تعبیریں ہیں، غیر کی حکایتیں ہیں، اور غیر کے گویا اپنے الفاظ و حروف ہیں۔ مثلا معتزلہ کا قول یہ ہے کہ وہ کلام ہے کہ جو جبریل سے صادر ہوا ہے، اور جیسے جبریل مخلوق ایسے جبریل کی بولی ہوئی بات اور ان کا کہا ہوا کلام وہ بھی مخلوق ہے، لہذا قرآن کو وہ مخلوق کہتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ تعالی نے اسی طرح سے مخلوق مکتوب بنایا ہے، اور جبریل نے وہ مکتوب لیا اور اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈھال کے اس کی تعبیر کی ہے۔ اشاعرہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام اللہ صفت کی حیثیت سے ایسا کلام ہے کہ نہ جس میں حرف ہے نہ آواز ہے، وہ در حقیقت کلام نفسی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ایک معنی ہے، اور یہی معنی روح جبریل یعنی نہا خانہ جبریل کے اندر ڈالا گیا، جبریل نے سمجھا اور خود تعبیر کر ڈالی۔ تو یہ جبریل کی طرف سے ہے، اور جبریل مخلوق ہے، اور ان کا تعبیر کیا ہوا کلام بھی مخلوق ہوگا، اور اسی لیے یہ کہنا بھی بجا ہے کہ معتزلہ ہی کے ساتھ ہیں اشاعرہ اگر حقیقت میں غور سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور جبریل کی کہی ہوئی بات اشاعرہ اور ان کے مانند فرقوں کے نزدیک کلام جبریل ہے، نہ کہ کلام رب جل وعلا۔ اور اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے اپنی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ مِّنْ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ عِبَارَةٌ۔ اور یہیں تک میں آج کے درس میں تشریح کروں گا کہ مطلق یہ قول ناجائز ہے کہ کہا جائے کہ قرآن یہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے یا اس کی عبارت یعنی تعبیر ہے۔ اشاعرہ ہی کے قول کی تردید مقصود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے کلام اللہ کی حکایت کی ہے، یعنی اس کا لفظ
جبریل کے الفاظ ہیں اور اپنے حروف و اصوات و معانی کے ساتھ جبریل نے اس کو ادا کیا ہے. جب وہ یوں کہتے ہیں کہ جبریل نے کلام اللہ کی تعبیر کی ہے کہ معنی ان کے دل میں ڈال دیا گیا اور اس کو انہوں نے سمجھا اور اپنے گویا الفاظ کے سانچے میں ڈھال کے اس کو ادا کیا ہے. رہا کلام اللہ کی جو حرف و صوت ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ قدیم ہے، اور اشاعرہ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وہ حرف و صوت کے ساتھ اللہ بولا ہو. بہرحال قدم نے اس کو تکلم کرنے کے بعد وہ کلام سے باز ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ معنی اس کی ذات کے ساتھ قائم رہتا ہے اور یہی کلام اللہ کا معنی ہے ان کے نزدیک. پھر وہ روئے جبریل میں القاء ہوتا ہے اور در حقیقت مسموع کلام کے علاوہ وہ ہوتا ہے. یہاں مؤلف اسی نقطے کو مزید شرح و بسط کے ساتھ اور واضح لفظوں میں بیان کر کے قول اشاعرہ کی تردید یوں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات مطلق کہنا کہ یہ حکایت ہے، عبارت ناجائز ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے. اور یہاں حرام اور ناجائز ہونے کا مطلب یہ بھی کہ اگر کوئی آدمی اس کو حکایت و تعبیر کہتا ہے تو نہ کہ وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے اور کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اس لیے کہ یہ قرآن میں خود اللہ تعالی کا کلام اس کو کہا گیا ہے، لہذا یہ اللہ کے کلام پر زیادتی والی بات ہے. مثلا آیت کریمہ سورہ توبہ کی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ میں قرآن کو کلام اللہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ مشرک اللہ سماعت کر لے. لیکن اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ کی روشنی میں اور ان کے قول کی روشنی میں، ان کے مذہب کی روشنی میں وہ اس کا معنی یہ ہوگا قرآن کی آیت کریمہ کا کہ حتی یسمع کلام اللہ اے حتی یسمع محکی کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت یا عبارت جو خیر کے الفاظ و حروف و اصوات کے ساتھ ہے اس کو سن لے. حالانکہ قرآن نے واضح طور پر کلام اللہ سننے والی بات کی ہے اور ان کے رائے کی روشنی میں محکیہ اور عبارت کلام اللہ ماننا پڑے گا، جو قرآن پر ایسی زیادتی ہے کہ جو نہ اس کے فہم میں داخل ہے نہ اس کے لفظ و معنی میں داخل ہے. اور اسی لیے اشاعرہ کا بھی قول حد درجہ ضلال اور بطلان پر مبنی ہے. خلاصۃ القول یہ ہے کہ قرآن اللہ کا حقیقی کلام ہے اور اسی کو مختلف پیرائی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے واضح کرنے کی اپنی اس عبارت یا عبارتوں میں کوشش کی ہے. اور اس کے آگے بھی آپ نے قرآن کے تعلق سے ہم اہل سنت کا اعتقاد کیا ہونا چاہیے مزید بیان کیا ہے. باقی ان کی عبارتوں کی شرح و توضیح کل کے درس میں پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ. وصلی اللہ